اور جب مچھلی نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ کی فقہ اور فتویٰ میں سمندری جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے، کوئی اور چیز حلال نہیں ہے۔ حیوان سرطان منجد میں ہے، اور لیس من السمک فی شیء، نہ مچھلی ہے نہ مچھلی کے خاندان کا کوئی فرد ہے، کوئی عزیز قریب بھی نہیں ہے، ایک کیڑا ہے ناکارہ قسم کا۔ بنایا میں ایک قوم بڑی بےغیرت تھی، وہ مسخ ہو کر کے اس سے جھینگا بنی۔ یہ کہتے ہیں قوت با کے لیے بہت مفید ہے۔ قوت با تو علاج ہے، یہاں تو حلال و حرام کا مسئلہ ضروری ہے۔ اے لوگوں، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال اور صاف ستھری۔ فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں اسے کیڑا، خشکی کا جانور، غیر ماہی، حرام ناجائز کا لفظ لکھا ہے، حرام ناجائز۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت چلنا شیطان کے قدموں پر، انہ لکم عدو مبین۔ شیطان یہ سکھاتے ارے سب لوگ کھاتے، سب لوگ تو شراب ہی پیتے، پھر شراب تم پیو گے کیا؟ کہ سب جگہ ٹھٹے بنتے ہیں خوشیے، اور خوشیے حرام قطعی میں سے ہے۔ ہر حلال جانور میں جو 7 چیزیں حرام ہیں ان میں اول ذکر و خصیتین ہیں۔ آپ گن کھاتے ہیں تو اپنے پیروں جہنم چلے جائیں۔ اور یہ فقہی مسئلہ خالص نہیں ہے، سنن کبریٰ للبیہقی میں حدیث مرفوع مسند مل گئی۔ اسی طرح سب اشیاء من الحیوان الحلال حرام، 7 چیزیں ہر حلال جانور میں حرام ہیں۔ آگے بتاتا ہوں۔ ایک جگہ میرا واز ہوا، واز میں یہ مسئلہ بھی بیان ہوا کہ جھینگا حرام ہے اور نہیں کھاؤ، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے اور ایسا ایسے وہ کمزور بات کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ ایک بزرگ عالم تھے، ہمارے دوست تھے، بڑے عالم آدمی ہیں، کہ ڈرتے بہت جلدی۔ تو کسی نے ان سے پوچھا، کہا تھوڑا سا تیز چلے، تھوڑا سا تیز چلے ہیں، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اتفاق سے 2 دن بعد اس جگہ اس کے قریب میں اس سے بڑا جلسہ تھا، وہ میرا بیان تھا۔ میں نے اسی شخص کو کہا فوراً پرچی دے دو۔ میں نے جب تقریر شروع کی اس نے مجھے پرچی دی کہ اس دن ایک جلسے میں آپ نے جھینگے کو حرام کہا، ہم نے سنا ہے کہ مکروہ ہے۔ تو میں نے فتاوی رشیدیہ کا صفحہ بتایا، اس وقت 157 صفحہ یاد تھا، ایڈیشن بدلتے رہے تھے۔ اگر ہمایوں کہیں ہو آسانی سے فتاوی رشیدیہ صفحہ نکال کے لے آئے۔ اور میں نے کہا کہ مولانا رشید احمد گنگوئی نے حرام اور ناجائز کے لفظ لکھے، حضرت گنگوئی سے بڑا محتاط کون ہو؟ میرا وہی قدوہ ہے، وہ مشعل ہے۔ دوسری بات میں نے یہ کہی کہ فتاوی عالمگیری جلد 5 فصل فی الکراہیہ، قال محمد بن الحسن الشیبانی کل مکروہ عندنا حرام۔ ہم جب احکام میں مکروہ کریں تو حرام ہی مراد ہے۔ تو میں نے کہا 500 فقہاء نے امام محمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس قسم کے مکروہات حرام کے حکم ہے۔ اے لوگوں، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال اور صاف ستھری، اور مت چلو شیطان کے قدموں پر، بے شک وہ تمہارا کلم دشمن ہے۔ کلم دشمن کس کو کہتے ہیں؟ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ حکم کرتے ہیں تم کو ناجائز اور بے حیائی کے کاموں کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ کہو اللہ پر وہ جو جانتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے اتارا، قالوا کہتے ہیں بل نتبع مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا،
بلکہ ہم اتباع کریں گے اس چیز کی جس پر پایا اپنے بڑوں کو. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ بڑے ان کے عقل نہیں رکھتے تھے کچھ بھی، ولا یہتدون، نہ ہدایت والے ہو. کوئی ایسا بڑا جو عقل و ہدایت سے محروم ہو اس کی تقلید ناجائز ہے، لیکن وہ بزرگان دین جو عقل و قیاس، اجتہاد و تفقہ میں اعلیٰ معیار پر ہو اور امت نے ان کو مجتہد اعظم اور امام اعظم کہا ہو، ایسے ائمہ واجب التقلید ہے. غیر مقلد لقمان سلفی، اس نے اس آیت کے اوپر جو تقریر کی ہے، جو غلط فہمی کی وجہ سے سعودی حکومت نے منظور کر کے ناحق حاجیان صاحبان کے گلے سے اتار رہے ہیں، میں کہتا ہوں اس جگہ جو تفسیر اس نے کی ہے مولانا شیر علی شاہ صاحب، اس کو اچھی عربی میں منتقل کر کے بادشاہ کے نام خط میری طرف سے لکھے. انشاءاللہ اگلے مہینے میں وہ تفسیر وہاں سے آؤٹ ہو جائے گی. تفسیر نہیں، تحریف ہے. اس جگہ جو ظالم نے تفسیر کی ہے اس نے لکھا ہے کہ جو لوگ اماموں کو مانتے ہیں ان کی تقلید کرتے ہوئے اس کے مراد ہے. حالانکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ائمہ جن کی عقل یعنی قیاس و اجتہاد مسلمہ ہے، وہ ائمہ جن کا رشد و ہدایت آیا من آیات اللہ ہے، ان کا اتباع یعنی تقلید واجب ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی رفع الملام میں اجازت دی ہے. ومثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں کے جو کافر ہے، کمثل الذی ینعق، مانند اس شخص کی سی ہے جو نعرے لگاتا ہے، بما لا یسمع، جو سنتا نہیں، الا دعاء و نداء، مگر پکارنا اور بلاوا. فرمایا جو کافر ہے، اتنے بڑے دلائل روشن بیان سننے کے بعد، جیسے ایک درندے کو آپ کہتے ہیں بلی، کتے، او بدتی، لعنتی، بس وہ اتنا ہی جانتا ہے کہ جی مجھے ایسا کہہ دیا، مجھے ایسا کہہ دیا، آگے اس کو کچھ تمیز نہیں ہے کہ کیوں کہا. مثال ان لوگوں کی جو کافر ہے، مانند اس شخص کی سی ہے، ینعقو، جو بلاتا ہے، چیختا ہے، یا تصوت تفسیر میں آواز نکالتا ہے، بما ایسا لا یسمع کہ وہ سنتا ہی نہیں، الا دعاء و نداء، مگر بلاوا اور پکار. صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس ان کی عقل ہی نہیں ہے. دیکھو گزشتہ جب کہا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس کے بعد سورت کا موضوع، یہاں سورت کا موضوع ذکر ہوا تو پھر نہ ماننے والوں کو بہرے، گونگے اور اندھے فرما دیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ صاف ستھری چیزیں جو ہم نے تمہیں دی. واشکروا للہ، شکر کرو اللہ کا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. خالص عبادت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی حلال خور ہو. پہلے خطاب عام سے منع کیا، اب خطاب خاص سے منع کیا. یحرم عن اجزاء الحیوان الحلال سبعۃ، حرام ہے ہر حلال جانور کی 7 چیزیں. الدم المسفوح، بہتا ہوا خون، نکالو نا جگہ خرو، والذکر والانثیان، وہی کپورے ٹٹے، وہ جو دکاندار اس کو اٹھ رہا ہے تڑک تڑک تڑک. پھر آپ کہیں گے کہ میں نہیں کھاتا، حرام ہے، تو آپ کو کہے گا آپ کے لیے دل گردے لاتے. کہاں پکائے گا؟ اسی جگہ. اس کو 7 دفعہ دھوئے، 8ویں مرتبہ مانجے، یا اس پہ آگ چلائے کہ ان کی نجس العین اس پر پک چکا ہے. اس پہ کہاں پک سکتا ہے؟ اور اسی تیل مسالے میں. والقبل والغدود والمسانہ والمرارہ، بدائع الصنائع جلد 5 صفحہ 61، فتاوی شام جلد 5 صفحہ 191، امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 118. جھینگے کا کھانا کیسا ہے؟ سوال ہوا ہے. حضرت فرماتے جھینگا خشکی کا حشرات میں سے حرام ہے.
اور دریائی غیر ماہی ہے سوائے مئی کے سب دریائی جانور حنفیہ کے نزدیک ناجائز ہے. تو ناجائز اور حرام دونوں لفظ حضرت گنگوئی نے استعمال کیے. فتاوی رشیدیہ 551 صفحہ. انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک حرام کیا گیا تم پر مردار. مردار دو طرح ہوتا ہے، ایک حقیقی ایک حکمی. حقیقی جیسے بلی، گیدڑ، کتا، شیر، چیتا، یہ سب حرام ہے، جنگلی جانور. اگر انہیں بسم اللہ اکبر پڑھ کر ذبح بھی کرے تب بھی یہ حرام ہے، کیونکہ میتہ حقیقیہ ہے. ایک حکمی ہے، مرغی تھی حلال مگر ذبح نہ ہو سکی، بکرا تھا حلال مگر گھٹ کے مرا، گائے تھی حلال مگر ذبح کرنے والا کوئی مشرک، کوئی مجوسی، کوئی لامذہب تھا، یا قصدن بسم اللہ نہیں پڑا تو وہ بھی مردار ہوا، باعتبار حکم کے قابل استعمال نہیں ہے. والدم، خون سے مراد بہتا خون سورہ انعام میں ہے، او دمم مسفوحا. ولحم الخنزیر، مراد خنزیر بھی جمیع اجزائی ہی ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو نامزد کیا گیا اللہ کے سوا کسی اور کے نام، قبروں کا، بزرگوں کا، مزارات کا، نظر اور نیاز. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس آیت کے ذیل میں تفسیر کی ہے، اور وہ عین وہی تفسیر ہے جو قرآن و سنت کا تقاضا ہے، جو اجماع امت کا تقاضا ہے کہ درگاہوں کے جو بکرے ہیں، نیاز اور منت کے جو منختے و دیگ ہے، کھانے ہیں، وہ سب کے سب وما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہو کر ناجائز ہے. جن کتابوں میں یہ مسئلہ بالتفصیل ہے ان میں تفسیر کبیر ہے. قال العلماء لو ذبح مسلم ذبیحۃ وقصد بها التقرب الى غیر اللہ صار مرتدا وذبیحته میتۃ. اگر کسی مسلمان نے بھی جانور ذبح کیا غیر اللہ کے لیے، ان کی نیاز اور منت نظر کے طور پر، ذبیحہ مردار ہے اور کرنے والا مرتد ہے. تفسیر روح البیان جلد 1 صفحہ 277، تفسیر کبیر جز 3 صفحہ 14، البحر المحیط ابو حیان ادریسی کی جلد 1 صفحہ 488، فتاوی شام جلد 2 صفحہ 128، تفسیر فتح العزیز جلد 1 صفحہ 170، اور سینکڑوں معتبر کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ منت یا نظر یا نیاز اللہ کے سوا کسی بھی بزرگ، ولی، نبی، شہید، پری کے نام پر ہو اور مقصود ان کا تقرب، خوشنودی ہو، ان کا قرب حاصل کرنا ہو، اور کس کام کے لیے کیے جاتے، اسی لیے تو کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سب خطرات ہیں. مزید تفصیل ہم وما اہل بہ لغیر اللہ میں انشاءاللہ تعالی سورہ مائدہ میں کریں گے انشاءاللہ تعالی. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، بس جو کوئی مجبور ہوا، نہ تو خواہش کرنے والا تھا اور نہ حد سے زیادہ بڑھنے والا تھا. غیر باغ لذت کے لیے نہیں، ضرورت کے لیے. اور عاد یعنی حد سے بڑھنے والا نہیں، اتنا ٹکڑا کھائے خنزیر کا یا گوشت مردار کا جس سے اس کی جان بچے، فلا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے اس پر. اشارہ ہے کہ حرام اب بھی ہے، اس کو اجازت ہے. ان اللہ غفور الرحیم. یہاں ایک اصولی اختلاف ہے کہ اس استثناء کے بعد یہ حرمت اٹھ گئی ہے یا اس شخص کو اجازت مل گئی. دوسرا قول معتبر ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے قرآن میں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور لیتے اس کے بدلے میں قیمت تھوڑی، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار،
یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں ڈالتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ. حرام خور کھانا نہیں کھاتا، آگ کھا رہا ہے. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، نہ بات کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن. ولا یزکیہم، نہ پاک ہونے دے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ. شروع میں فرمایا تھا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ مضمون بالترقی کہلاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں، یعنی اختیار کی، اور عذاب کو اختیار کیا بخشش کے مقابلے میں. فما اصبرہم علی النار، کس نے ان کو یہ جما دیا جہنم پر، کس نے ان کو مطمئن کیا کہ جہنم بھی ٹھیک ہے، کس نے ان کو صبر دلایا آگ پر. ذالک، یہ اس لیے بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، بے شک اللہ اتارتے ہیں کتاب برحق. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک جو لوگ اختلاف کرتے ہیں قرآن میں، لفی شقاق بعید، وہ دور کے اختلاف میں. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ 100 آیات پر مشتمل مسئلہ توحید کے بیان پر مشتمل رہا. آیت نمبر 101 وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، یہاں سے رسالت کا آغاز ہوا اور اس کے شبہات ذکر ہوئے اور ان کا تفصیلی جواب دیے گئے. یہ 76 آیات تھی. 177 آیت سے تیسرا مرحلہ سورت کا جہاد فی سبیل اللہ کا بیان ہے. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم منہ موڑو مشرق یا مغرب کی طرف، یعنی نماز پڑھو. نماز جہاد کا قائم مقام نہیں ہے. نماز مستقل فریضہ ہے، جہاد اپنے وقت پر مستقل فریضہ ہے. شاید کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا تھا، جیسے کہ مفسرین نے بعض کے نام دیے. آج بھی بعض متصوفہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس آدمی آرام سے رہے، اپنا کام کرے، نفلیں پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، جہاد کی کیا ضرورت ہے. ان کا رد ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم منہ موڑو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لیکن نیکی تو اس شخص کی نیکی کامل ہے جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر و آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر و پیغمبروں پر. یہ 5 معتقدات ذکر فرمائے. ایمان باللہ 1، بالآخرت 2، بالملائک 3، بالکتاب 4، بالنبیین 5. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور دینے لگا مال اللہ کی محبت میں. اللہ تعالیٰ کی محبت میں دینا یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے محبوبوں کو دے دیا جائے. خدا کے دشمن کو دے رہے ہو، خدا کی محبت میں جھوٹ بول رہا ہے. خدا کے دوستوں کو، خدا کے چاہنے والوں کو، جن کے ساتھ خدا کا حکم ہے احسان کرنے کا، ان پر خرچ کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ ان اداروں کو خرچ کرتے جہاں نمازی و ایرونچی برابر ہے، یا مسلم اور کافر دونوں پر زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے، جو بلا امتیاز مذہب جیسے گمراہانہ نعرے لگاتے ہیں.
اور دیتے ہیں مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو، یتیموں کو، ناداروں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور غلاموں کے چھڑانے میں، یہ ایک ہوا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور پابندی سے پڑھتے ہیں نماز، 2۔ وَآتَى الزَّكَاةَ اور دینے لگے زکوٰۃ، 3۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا پورا کرتے عہد کو جب بھی کرے، 4۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور جم کے رہتے ہیں تکلیفوں میں، میدان جنگ میں، اور تکلیفوں میں، اور خاص کر میدان جنگ میں۔ بأسا مالی تکلیف، ضرہ جسمانی تکلیف، اور حین الباس مار کا، جنگ کا مرحلہ۔ اولئک الذین صدقوا یہ لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہ لوگ پرہیزگار ہیں، ھدی للمتقین کے ساتھ ملا دیا۔ تیسرا مرحلہ چونکہ جہاد کا ہے، اور جہاد کا پہلا مرحلہ مجاہد، سپاہی، عسکری اور فوجی کی تربیت کا ہے، اور اس کی تربیت میں 10 اوصاف ہے، 5 اعتقادی اور 5 عملی۔ 10 اوصاف جس مجاہد کے ہو اور اس نے قبول کیا، اولئک الذین صدقوا یعنی انہوں نے یہ اوصاف قبول کیے، اختیار کیے، واولئک هم المتقون اور یہ لوگ واقعی پرہیزگار ہے، یعنی یہ نتائج میں کامیاب ہے۔ بہت زمانہ ہوا، ایک قانون دان سے ایک قانونی مشورے کے لیے جانا ہوا ساتھیوں کے ساتھ۔ بڑا بیرسٹر تھا، بڑا دفتر تھا اس کا، دنیا اس کی بیٹھی رہتی تھی، اور پرانا کوئی بیرسٹر تھا۔ پرانے جو ہوتے ہیں عدالتوں میں بڑے بہادر ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر ججز ان کے شاگرد ہوتے ہیں، ان کے آج استادی شاگردی کا بڑا کام ہے۔ ہم بھی ساتھیوں کے ساتھ وہاں ملے تو وہاں باہر بیٹھ گئے، 20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد گھنٹی بجی تو انہوں نے کہا بلا لو، ہم چلے گئے ان سے ملنے۔ ایک بڑا ہال تھا، اس میں بہت بڑا میز تھا، اس کے آگے ہر طرف کتابیں رکھی ہوئی تھی، اور ایک کتاب ان کے سامنے بچھی ہوئی تھی۔ ہمیں دیکھ کے کہا کہ آپ سب مولوی صاحبان آئے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو زحمت دی اور بٹھایا، اصل میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا اور اس کا چیپٹر پورا ہو رہا تھا، جب تک چیپٹر پورا نہیں تھا میں نہیں بلا سکتا تھا۔ اب وہ چیپٹر پورا ہو گیا، میں نے بلا لیا آپ کو۔ میں نے پوچھا کہ کتاب کس نے لکھی، کس موضوع پر ہے؟ اس نے کہا ایک امریکن نے لکھی ہے، وہ جہاد کے موضوع پر۔ میں نے کہا اس میں جہاد کے کتنے موضوعات ہیں؟ کہنے لگے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا جہاد کے 3 مرحلے ہیں، پہلا مرحلہ تعلیم و تربیت، دوسرا مرحلہ جنگ چھڑ جانے کا، تیسرا مرحلہ فتح یا شکست۔ کہنے لگے دوبارہ کہیے۔ میں نے پھر کہا، میں تفسیر پڑھا کے گیا تھا، سب یاد تھا،